السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم اسلام۔ سب سے پہلے تو میں اپنے یوٹیوب چینل فہم اسلام کی جانب سے تمام ناظرین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ آپ تمام ناظرین خوش رہو، آباد رہو، سلامت رہو، عافیت کے ساتھ رہو۔ اور کچھ احباب مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالی سے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ اسلامی چینل ہے، اس میں ایمان افروز اسلامی واقعات اور قرآن و سنت کی روشنی میں دنیاوی پریشانیوں کا حل اور فقہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اب الحمدللہ اس چینل پر آن لائن قرآن مجید کی تعلیم کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور جو ہم نے آن لائن قرآن مجید پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف چھوٹے بچوں اور بچیوں کے لیے نہیں ہے، بڑی عمر کے افراد بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، وہ بھی قرآن مجید آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ جو آن لائن قرآن مجید پڑھا رہے ہیں وہ ہم تجوید کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، اور اگر تجوید کے ساتھ قرآن مجید نہ پڑھا جائے تو پھر الفاظ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، جیسے آپ سمجھ لیں سین ہے اور صاد ہے، ان میں فرق ہے۔ اگر ہم ان میں فرق نہ کریں تو ترجمہ قرآن مجید کا غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح ذال ہے، وا ہے اور زا ہے، ان میں فرق ہے۔ اگر ہم ان میں فرق نہیں کریں گے، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو پھر قرآن مجید کا ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے الحمدللہ ہم تجوید کے ساتھ پڑھا رہے ہیں اور بالکل آسان اور احسن انداز کے ساتھ پڑھا رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی پڑھنے والا ہوگا 6 مہینے میں قرآن مجید پڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم احادیث بھی یاد کروا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں جو بچوں کو آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارا مشن 40 احادیث یاد کروانے کا ہے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ کلمے اور نماز اور دعائیں بھی یاد کروا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کر رہے ہیں، جن سے ہمارا معاشرہ بہت دور جا چکا ہے، جس میں بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں کیا جاتا، ہمیں اسلامی معلومات نہیں ہوتی، ہمارے بچوں کو اسلامی معلومات نہیں ہوتی، جس سے ہمارا دین کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہم ان ساری چیزوں پر اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والی ہماری نسلیں سنور جائیں، وہ دین پر آ جائیں، راہ راست پر آ جائیں، جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کام ہم کرنے لگ جائیں۔ کہ اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم دنیا میں آ کر اس عبادت کو بھول گئے، اور ہم اسی عبادت کی یاد دہانی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے، اور جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس کام میں مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بھی اجر عظیم نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم نے روزانہ ساتھ ساتھ جو حروف پڑھے ہوئے ہیں ان کا بھی اعادہ کرنا ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ حروف پڑھ لیے ہیں: م، ب، و، ف، ث، ظ، ظ، ت، د، ط، ظ، س، ص۔ یہ حروف ہیں جو ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج جو ہم نے حروف پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں: ل، ن، ر، ل، ن، ر۔ اس صفحے پہ آ کر اس نے کتاب والے نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، پیچھے یہ آتا تھا، پہلے یہ آتے تھے، اس کے بعد اعادہ مشق وغیرہ آتی تھی، لیکن اس سبق میں آ کر اس نے تھوڑا سا تبدیل کر دیا ہے طریقہ کار۔ پہلے اس نے یہ ان کی شکلیں دے دی ہیں، کون کون کی اشکال ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ بتایا ہے۔ خیر، ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے ہم پہلے پڑھ رہے تھے۔ پہلے ہم نے وہ حروف پڑھے تھے
جو زبان کے بالکل اگلے کنارے سے ادا ہوتے تھے، پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر جو ادا ہوتے ہیں وہ حروف، آج ہم نے وہ حروف پڑھنے ہیں جو اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ادا ہوتے ہیں، ل ن را۔ اب اس نے یہ ل اس کی اشکال بتائی ہیں، شروع میں آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی، درمیان میں آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی، آخر میں آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی۔ اسی طرح ن اگر شروع میں آئے گا اس کی شکل یہ ہوگی، درمیان میں آئے گا اس کی شکل یہ ہوگی، آخر میں آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی۔ اسی طرح ہے را، تو اکثر افراد اس کو پڑھتے ہیں ر نہیں ہوتا، جب را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس کو موٹا کر کے پڑھا کرتے ہیں۔ ابھی تو زبر کا سلسلہ چل رہا ہے، آگے جا کر پیش کا بھی آئے گا، تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے را۔ تو جب را شروع میں آئے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی، جب درمیان میں آئے گا اس کی شکل یہ ہوگی، جب آخر میں آئے گا اس کی شکل یہ ہوگی۔ آگے پہچان ہے کہ اگر ہم وائٹ بورڈ پر یا کسی پیج پر پڑھا رہے ہیں تو پھر ہم اس پر لکھیں گے اور بچے سے کہیں گے انڈر لائن کرو یا اس کے گرد دائرہ لگاؤ، جو آج ہم نے حرف پڑھا ہے بچہ انڈر لائن کرے گا یا اس کے گرد دائرہ لگائے گا، یا جو بھی استاد پڑھانے والے کا طریقہ کار ہوگا وہ اپنے طریقے کے مطابق پڑھائے گا۔ اگر ہم کتاب پر پڑھا رہے ہیں تو پھر بچے سے ویسے پہچان کروائیں گے، اوپر نشان وغیرہ نہیں لگوائیں گے۔ جیسے یہ لفظ لکھا ہوا ہے، ہم نے یہ لفظ نہیں پڑھنا، بچے سے ہم نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ بیٹا وہ حرف بتاؤ جو آج ہم نے پڑھا ہے، بچہ بتائے گا ل، اسی طرح ادھر بھی بتائے گا ل، اسی طرح ادھر بتائے گا ن، ادھر بھی بتائے گا ن، ادھر بھی بتائے گا ن، ادھر بھی بتائے گا را، ادھر بھی بتائے گا را، ادھر بھی بتائے گا را۔ اسی طرح آگے چل کر یہ اس نے مثالیں پھر دوبارہ دے دی ہیں، اعادہ آ گیا ہے، مشق ہے، یہ آگے اس نے مثالیں دی ہیں، اس میں اس نے ان تمام حروف کا اعادہ کرنے کی کوشش کی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس نے پہلے حرف کو ریڈ کیا ہے، سرخ کیا ہے، یعنی آپ نے بعد والا حرف نہیں پڑھانا بچے کو، صرف پہلے حرف کی مشق کروانی ہے، جیسے ل ب ص۔ اسی طرح ہم بچے سے پوچھیں گے بیٹا یہ بتاؤ یہ کیا ہے، بچہ بتائے گا ن۔ اسی طرح ہم بچے سے پوچھیں گے بیٹا یہ بتاؤ یہ کیا ہے، بچہ بتائے گا ث۔ اسی طرح بچہ بتائے گا ل، اسی طرح بچہ بتائے گا ن، اسی طرح بچہ بتائے گا س، اسی طرح بچہ بتائے گا م، اسی طرح ادھر بھی بتائے گا م، ادھر بتائے گا و، ادھر بتائے گا ف، ادھر بتائے گا ز، ادھر بتائے گا ط، ادھر بتائے گا ب۔ ہاں اگر کوئی بچہ سمجھدار ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے، اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ملا کے پڑھ سکتا ہے، دوسرا حرف بھی بتا سکتا ہے، تو ہم اس سے پوچھیں گے بیٹا یہ حرف بھی بتاؤ، وہ بتائے گا ن، ل ن، پھر اسی طرح ملا کر پڑھے گا لن، اسی طرح ب ص، ب ص، ان کو ملا کر پڑھے گا ب ص، اسی طرح صاد ن ص، ث ط ل ط ن ر، سن م ف م ر، غاب فد زم طاب۔ یہ اس نے غلط لکھا ہے، یہ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا، یہ صرف سواد ہی رہے گا بیسوا، یہ اس نے غلطی سے اوپر نقطہ لگا دیا، یہ ہم پڑھیں گے بیسوا۔ نیچے لکھا ہوا ہے نظم پڑھیں، یہ نیچے انگلیوں کے نشان بھی بنے ہوئے ہیں، تو یہ نظم کون سی ہے کیسی ہے یہ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ناظرین یہ جو قاعدہ ہے اس میں ایک بچوں کی آسانی کے لیے، بچوں کی یاد دہانی کے لیے اور بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، تاکہ بچوں کی توجہ اس کی طرف رہے، ان حروف کی نظم بھی بنائی گئی ہے۔ وہ نظم کیسی ہے کہ ہم نے ابھی تک کتنے حروف پڑھ لیے ہیں؟ 16 حروف ہم نے پڑھے ہیں، ان کے بارے جو ابھی تک نظم بنی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اسی طرح چلتے چلتے ان پورے حروف کی انشاءاللہ آپ کو نظم ملے گی۔ جو ابھی تک ہم نے حروف پڑھے ہیں ان کے بارے میں نظم یہ ہے، ایسے ہم پڑھیں گے اور بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ ہونٹوں سے ہوں 4 ادا، میں ب و ف۔ کیسے؟ ہونٹوں سے ہوں 4 ادا، میں ب و ف۔ زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، ث ر غ ت د ط ز س ص ل ن ر۔ تو یہ نظم ہے۔ جب ہم بچوں کو اس طرح پڑھائیں گے اور بچوں کو یہ نظم یاد کروائیں گے تو یقین کریں بچے بہت شوق سے پڑھیں گے۔
اس میں بچوں کی انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ سبق بھی ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، یہ ہماری ویڈیوز بہت اہمیت کی حامل ہیں، ان کو آپ لائک کریں، کمنٹس کریں، آگے شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے خود ہمارے پاس قرآن مجید پڑھیں گے یا اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو جب وہ پڑھیں گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ جو ذریعہ بنے ہوں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی اوپر آ چکا ہے، جو ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں، خود پڑھنا چاہتے ہوں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں، یا کسی کو ہم سے ملوانا چاہتے ہوں، تو ان کی آسانی کے لیے ہم نے واٹس ایپ نمبر دے دیا ہے۔ اور ہمارے پاس محدود نشستیں ہیں اور داخلہ جاری ہے، جو داخلہ لینا چاہتے ہوں معقول ہدیہ دیں گے، اور انشاءاللہ ان کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے، اچھا پڑھائیں گے، ساتھ دعائیں بھی یاد کرائیں گے، احادیث بھی یاد کرائیں گے، اور اخلاقی تربیت بھی کریں گے۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ہماری یہ کاوش قبول فرمائے، اللہ ہمیں کامیاب فرمائے، آپ کو بھی کامیاب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی کا نشان آئے گا اس کو دبائیں، پھر آل کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔